الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. 28 سفر جو کہ 2 معصوموں کی رحلت کا دن ہے. اول حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. ان دونوں معصوموں کی رحلت پر مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت. جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا ہے. پیغمبر کا اخلاق عام طور سے مبعوث برسالت ہونے کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے، یعنی 23 سالہ دور، اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. اس دور کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، لیکن پیغمبر کا صرف وہ 23 سالہ دور ہی نمونہ اور مثال نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی پوری زندگی نمونہ ہے. پیغمبر کی پوری حیات مثال ہے. اور اگر آپ پیغمبر کی زندگی کے اوپر نظر کریں تو آپ کو ملے گا بھی یہی کہ اس ماحول میں، کہ جس ماحول میں پیغمبر نے آنکھ کھولی، جہاں چاروں طرف بدعنوانیاں تھیں، ظلم تھا، تشدد تھا، ایک دوسرے کے حق کو غصب کر لینا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کے برسہ برس لڑائیاں اور جھگڑے کرنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹ لینا. یہ وہ سماج ہے کہ جس
سماج میں اور جس ماحول میں پیغمبر نے آنکھ کھولی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے اپنے کردار سے کیسے اس سماج کو بدلا ہے، پیغمبر نے اپنے اخلاق سے کیسے اس سماج کو بدلا ہے۔ ابھی مکے میں لوگ صرف محمد کی حیثیت سے جانتے ہیں، کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں جانتا پیغمبر کو، صرف یتیم عبداللہ کی حیثیت سے پیغمبر کو جانتے ہیں، کوئی پیغمبر کو رسول کے طور پہ نہیں پہچانتا ہے۔ لیکن اس دور میں بھی کہ جب آپ کو صرف محمد اور صرف یتیم عبداللہ کی حیثیت سے لوگ جانتے تھے اور پہچانتے تھے، پیغمبر جب مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو کوئی محمد کہہ کے نہیں پکارتا تھا، کوئی یتیم عبداللہ کہہ کے خطاب نہیں کرتا تھا، بلکہ کہتے تھے صادق جا رہا ہے، کہتے تھے امین جا رہا ہے۔ صادق یعنی سچا، کیسے ماحول میں کہ جہاں سچ بولنا گناہ تھا، چاروں طرف جھوٹ ہی جھوٹ تھا، جہاں حقیقت میں ایک ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا محال تھا، جہاں چاروں طرف بدعنوانی ہی بدعنوانی تھی، کرپشن ہی کرپشن تھا، اور ایسے ماحول میں پیغمبر نے اپنے کو صادق اور امین کے طور پر پہچانوایا ہے، صادق اور امین کے طور پر۔ اور جو اخلاق اور جو کردار پیغمبر کا بعثت سے پہلے کا تھا، یہی اخلاق اور یہی کردار سبب بنا کہ جس وقت پیغمبر نے مکہ کی گلیوں میں آواز بلند کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہی وہ 40 سال والا کردار کہ جنہوں نے 40 سال تک دیکھا تھا کہ یہ کبھی بھی غلط بات تو اپنی زبان پر لاتا ہی نہیں ہے، کبھی جھوٹ تو بولتا ہی نہیں ہے، چنانچہ اب جو پیغمبر نے کہا کہ کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے، تو اگرچہ مخالفت کرنے والے تھے، پتھر مارنے والے تھے، کانٹے بچھانے والے تھے، لیکن اسی مکے میں وہ بھی افراد تھے کہ جو اس سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ نہیں 40 سال تک اگر ان کو ہم نے سچا کہا ہے تو آج جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہی ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً اللہ ایک ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ایک ماننے ہی میں کامیابی ہے تو یقیناً ایک ماننے ہی میں کامیابی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ مذہب بدلوا دینا، دھرم پریورتن آسان تھوڑے ہے۔ آپ سب واقف ہیں، جو ہمارا ماحول ہے، جو سماج ہے، حقیقت میں آپ ذرا کام کر کے دیکھیے، ذرا محلے میں اپنے پڑوس میں کتنا ہی آپ اس کے ساتھ اٹھتے ہوں، بیٹھتے ہوں، بات کرتے ہوں، رہتے ہوں، سہتے ہوں، لیکن ذرا اپنا عقیدہ بیان کر کے دیکھیے اس کے سامنے، اور ذرا اس کو اپنا ہم عقیدہ بنا کے دکھائیے، اپنا ہم فکر بنا کے دکھائیے، اپنی وچار دھارا والا بنا کے دکھائیے۔ برسات برس رہنے کے بعد بھی انسان ہم فکر نہیں ہو پاتا ہے، ہم عقیدہ نہیں ہو پاتا ہے، ہم وچار نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ پیغمبر کا کمال تھا کہ 40 سال تک ایک ایسا کردار پیش کیا پیغمبر نے، ایک ایسا اخلاق پیش کیا پیغمبر نے کہ 40 سال کے بعد اب جو پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہی افراد پیغمبر کی خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس کا 40 سال تک جس کی صداقت کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی امانت داری کا کلمہ پڑھا ہے، آج اسی کے کہنے پہ اگر اللہ کو ایک ماننے کا کلمہ پڑھنے تو کیا عیب ہے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اگر اسی کے کہنے کے اوپر آج اگر اللہ کو ایک مان لے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اسی میں تم کامیاب ہو تو یقیناً اس میں کامیابی ہوگی، تبھی یہ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ یہی وہ پیغمبر کی زبان کا اثر تھا، پیغمبر کا خلوص تھا، پیغمبر کا ایثار تھا کہ جس کی بنیاد پر جیسے جیسے پیغمبر کے قدم بڑھتے چلے گئے، اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا۔ اور پیغمبر کی اس 63 سالہ مختصر سی حیات میں، کوئی بہت زیادہ زندگی ہے، بہت زیادہ عمر نہیں کہی جائے گی 63 سال کی زندگی کو، جس میں 40 سال بعثت سے پہلے کے ہیں اور 23 سال بعثت کے بعد کے ہیں۔ یہ جو پیغمبر مبعوث و رسالت ہونے کے بعد بھی پیغمبر کے اخلاق میں فرق نہیں آیا ہے، کردار میں فرق نہیں آیا ہے، انداز میں فرق نہیں آیا ہے۔ جو پیغمبر بعثت سے پہلے جس انداز سے ملتے تھے، جیسے لوگوں سے بات کرتے تھے، جیسے لوگوں سے محبت سے پیش آتے تھے، بعثت کے بعد بھی ویسے ہی لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا،
لوگوں کے ساتھ اسی انداز سے ملنا، لوگوں سے کلام کرنا، لوگوں کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جانا، مریضوں کی عیادت کرنا، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی سبب تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں، اسلام سے جڑے ہیں اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس چڑھتے ہوئے اسلام کے سورج کو دیکھ کے جن کے دلوں میں کینہ تھا، جن کے دلوں میں عداوت تھی، جن کے دلوں میں بغض و حسد بھرا ہوا تھا، ان کو کہاں برداشت ہوتا، ان کو کہاں برداشت ہوتا۔ چنانچہ جب تک مکے میں رہے، مکے میں اذیتیں دی، مکے کے بعد مدینے آ گئے تو مدینے میں پورے پورے لشکر لے کے آ گئے، جس کے نتیجے میں بدر، احد اور خندق جیسے بڑے بڑے معرکے انہی کفار و مشرکین مکہ سے مدینے میں آنے کے بعد پیغمبر نے لڑے۔ لیکن ان تمام مرحلوں کے بعد، ان تمام معرکوں کے بعد ایک وہ بھی موقع آیا کہ جب اسی خندق کی جنگ کے بعد پیغمبر کو جب قدر اطمینان ہوا ہے اور پیغمبر نے پھر واپس اپنے وطن جانے کا ارادہ کیا ہے۔ کہاں؟ مکے۔ اب پیغمبر نکلے کہ جائیں، اور ویسا حالات کچھ مناسب ہوئے ہیں اور کچھ پہلے سے بہتر ہوئے ہیں، چلیں اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں، ذرا اپنے وطن کو قریب سے دیکھیں۔ پیغمبر نکلے، حدیبیہ کے مقام کے اوپر ان کفار و مشرکین نے مخالفت کی کہ نہیں صاحب، آپ سے یہ طے نہیں ہوا تھا۔ حضور نے وہاں کے اوپر کوئی جنگ نہیں کی، ورنہ ظاہر بات ہے کہ جو پیغمبر ابھی 1 سال پہلے انہی کفار و مشرکین سے جنگ کر کے خندق کو جیت چکا ہے، جنگ احزاب کو فتح کر چکا ہے، ابھی ان تھوڑے سے کفار و مشرکین سے لڑنا کون سا مشکل تھا اس کے لیے۔ لیکن پیغمبر نے وہاں کے اوپر جنگ نہیں کی۔ پیغمبر نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم آپ سے ایک معاہدہ چاہتے ہیں، ایک مصالحت، ایک سمادھان۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ پیغمبر نے کہا ہم تیار ہیں اس کے لیے، اس سمادھان کے لیے۔ تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ انہوں نے اپنی شرطیں پیش کی کہ دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے لوگ آپ نے پکڑے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، آپ کے جو ہمارے پاس ہیں ان کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے اگر کوئی آدمی ہمارے یہاں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ برتاؤ کریں گے، ہمارا آدمی اگر آپ کی طرف آ جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیجیے گا۔ کچھ شرطیں تھیں، ان شرطوں کے اوپر مصالحت ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ، پیغمبر نے اس کو قبول کیا۔ پیغمبر چاہتے تو تلوار اٹھا سکتے تھے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، اور جو پیغمبر ابھی خندق میں معرکہ فتح کر چکا تھا اور جیت چکا تھا، اس کے لیے اس حدیبیہ کے مقام کے اوپر ان لوگوں سے مقابلہ کر کے مکے میں جانا کون سا مشکل تھا۔ لیکن پیغمبر نے وہاں کے اوپر ان شرطوں کو قبول کیا، کفار و مشرکین نے پیغمبر کی شرطوں کو قبول کیا، معاہدہ ہو گیا، اور پیغمبر تشریف لائے۔ اسی معاہدے ہی میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ نہ آئیے گا، ہاں آئندہ سال آپ تشریف لائیے گا، اور اسی کے تحت پیغمبر نے اس کو بھی قبول کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس سال واپس جا رہے ہیں۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عام انسان ہوتا ہے جس کے اندر ایگو ہوتا ہے، ایگو یہی تو ہوتا ہے کہ صاحب تم کون ہوتے ہو ہم کو روکنے والے، ہم کیوں اس سال نہ آئے، ہم آئندہ سال کیوں آئے۔ لیکن پیغمبر کے وہاں کے اوپر کہا کہ نہیں، یہاں کے اوپر ایگو نہیں چلے گا، ہم کو اپنے اخلاق اور کردار سے ان کو دائرہ اسلام میں لانا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ پیغمبر نے اسے بھی قبول کیا کہ ٹھیک ہے اس سال ہم نہیں آئیں گے، آئندہ سال آئیں گے، اور پیغمبر واپس آ گئے۔ جبکہ خود پیغمبر کے ساتھ جو افراد تھے وہ خود اس صلح کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اس معاہدے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اس صلح نامے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور پیغمبر کے اوپر شک کر رہے تھے، پیغمبر پر شک کر رہے تھے، پیغمبر کے ساتھ رہنے والے۔ اور عزیزان محترم، بس یہیں کے اوپر، کیونکہ یہ 2 معصوموں کی رحلت کا دن ہے، ایک رسول اللہ اور دوسرے امام حسن۔ اگر رسول اللہ کی صلح کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ پر شک کیا، تو اگر امام حسن کی صلح کے موقع پر امام حسن کے ساتھ جو لوگ تھے اگر وہ امام حسن پر شک کرے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟
رسول اللہ نے مصالحت کی تو ان پر شک کیا گیا کہ پتہ نہیں یہ رسول ہے بھی کہ نہیں. امام حسن نے مصالحت کی تو امام حسن پہ شک کیا گیا پتہ نہیں یہ امام ہے بھی کہ نہیں. یہی تو ہوا تھا. امام حسن 10,000 کا لشکر لے کے نکلے تھے حاکم شام سے مقابلے کے لیے. اب جو مدائن پہنچے وہاں کے جو حالات تھے، کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصر سا وقت ہے. اب جو وہاں پر پہنچے مدائن میں جو حاکم شام کی مکاریاں تھیں، عیاریاں تھیں، چال بازیاں تھیں، انہی مکاریوں، عیاریوں اور چال بازیوں کو استعمال کر کے امام حسن کے لشکر میں پھوٹ ڈال دی. اور امام حسن کے لشکر میں پھوٹ ڈالنے کے بعد پھر اب وہ مصالحت نامہ، ایک بالکل پلین پیپر، سادہ کاغذ امام حسن کی خدمت میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کا خون بہے یہ مناسب نہیں ہے، آئیے ہم اور آپ بیٹھ کے گفتگو کر لیتے ہیں اور آپ کو جو شرطیں اس پر لکھنا ہو لکھ دیجئے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب اس طریقے سے سامنے سے پیشکش ہو رہی ہے تو کون قبول نہیں کرے گا. خود روایتوں میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے کہ سامنے سے پیشکش ہو دشمن کی طرف سے تو اسے قبول کرو. اور اس موقع کے اوپر جس طریقے کے حالات تھے، اس سے بہتر کوئی ذریعہ اور چارہ تھا ہی نہیں کہ جو امام حسن نے اختیار کیا ہے، کہ جہاں سادہ کاغذ سامنے آ رہا اور کہا رہا کہ آپ کو جو شرطیں لکھنا ہو آپ ان کاغذ کے اوپر وہ شرطیں تحریر فرما دیجئے. چنانچہ امام حسن نے وہ شرطیں تحریر فرمائی، جس میں سے 10 خاص شرطیں تھیں. 10 شرطیں. انہی میں سے ایک شرط یہ تھی کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرے گا، اور یہ حکومت جو ہوگی یہ آل محمد کا حق ہوگی. آل محمد کا حق ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب تک حاکم شام زندہ رہا ہے، نہ تو امام حسن نے قیام کیا نہ امام حسین نے قیام کیا. اور جب امام حسین سے سوال ہوتا تھا کہ آپ قیام کیوں نہیں فرماتے ہیں، تو امام حسین یہی فرماتے تھے کہ میرے بھائی نے جو امام تھے انہوں نے اس سے مصالحت کی ہے، انہوں نے اس سے ایک معاہدہ کیا ہے، اگرچہ اس نے مخالفت کی ہے اور اس سلحنامے کو پھاڑ دیا ہے، لیکن ہم وارث قرآن ہیں. ہم وارث قرآن ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، لہذا ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اب جب حاکم شام کا انتقال ہوا اور یزید تخت نشین ہوا تو وہ شرط ختم ہو چکی تھی. لہذا امام حسین فوراً کھڑے ہو گئے اور فوراً امام نے قیام فرمایا اور یہی کہہ کے قیام فرمایا کہ انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. میں زمانے میں ظلم اور فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. حقیقت میں رسول اللہ کے انتقال سے لے کے اور امام حسین کے قیام تک امت اتنا بگڑ چکی تھی، اتنا خراب ہو چکی تھی، اتنی دین کے نام پر دین میں بدعتیں ایجاد ہو چکی تھی، سنتوں کو قدر پامال کر دیا گیا تھا کہ اسلام کا حقیقی چہرہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا. یہی وہ چیز تھی کہ جس کے لیے امام نے قیام فرمایا تھا. یہ اصلاح امت کیا ہے؟ اصلاح خالی نماز نہیں، خالی روزہ نہیں، خالی حج نہیں ہے، خالی زکوٰۃ نہیں ہے، خالی جہاد نہیں ہے. اصلاح امت کو جو منحرف کر دیا گیا ہے، امت کو جو غلط راستے پہ چلا دیا گیا ہے، امت میں جو بدعتوں کو ایجاد کر دیا گیا ہے، امت میں جو سنت کو پامال کر دیا گیا ہے. کیونکہ خود حدیث ہے کہ اگر بدعت ایجاد ہو اور عالم اپنا فرض ادا نہ کرے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر. کوئی بھی سماج میں اگر کوئی بدعت ایجاد ہوئی اور عالم نے اپنا فرض نہیں نبھایا اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تو اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر کہ تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی، تم نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ عام عالم کے لیے اگر یہ ہے کہ وہ بدعتوں کے خلاف آواز اٹھائے تو امام وقت، امام معصوم، ہو سکتا کسی ذہن میں سوال ہے کہ قیام تو کسی نے کیا نہیں تھا، قیام تو امام حسین نے کیا. قیام الگ چیز ہے، آواز اٹھانا الگ چیز ہے. صحیح ہے کہ امام حسن نے قیام نہیں کیا، امام حسین نے حاکم شام کے دور میں قیام نہیں کیا، لیکن آپ امام حسن کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام حسن خاموش نہیں بیٹھے ہیں.
کہ مدائن سے واپس آ کے مدینے آپ خاموش بیٹھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے جو کچھ بھی اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ہو رہا ہونے دو۔ یا امام حسین نے امام حسن کی شہادت کے بعد سے جو 10 سال آپ کی اپنی امامت کا دور ہے، سن 50 ہجری سے لے کے اور سن 60 ہجری تک، اس دور میں امام خاموشی سے بیٹھے رہے ہو کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہونے دو، اپنے پاس اختیاری کہاں ہے، اپنے پاس حکومتی کہاں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ امام خاموش نہیں بیٹھے ہیں۔ جب ایک عام عالم کا فرض یہ ہے کہ بدعت کے خلاف آواز اٹھائے تو امام معصوم اس کے لیے تو اولا کا بدرجہ اولا حقیقت میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ آواز اٹھائے، اور اٹھائی آواز۔ امام حسن جب تک حیات رہے وہ بدعتوں کے خلاف جو بھی حاکم شام کے طرف سے بدعت ایجاد ہوتی تھی، سنت کو پامال کیا جاتا تھا، امام حسن آواز اٹھاتے تھے۔ اور ایسے ہی امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین جب بھی کوئی خرابی، کوئی برائی سماج میں رائج ہوتی تھی، امام حسین اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، جس کا گواہ خود امام کا وہ خطبہ منا ہے کہ امام ہر سال حج کے موقع پہ آتے تھے اور منا میں جتنے بھی قبیلے، خاندان، دور دور شہروں سے، ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ان کو جمع کرتے تھے، جمع کرنے کے بعد ان کے درمیان خطبہ دیتے تھے، اور جو سماج میں برائیاں پائی جا رہی تھی اور جو پیدا کر دی گئی تھی، جو بدعتیں ایجاد کر دی گئی تھی، جن سنتوں کو چھوڑ دیا گیا تھا یا پامال کر دیا گیا تھا، اس کے سلسلے میں لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ تم لوگ کہاں ہو؟ تم لوگ کس قدر بے خبر ہو؟ خالی مسلح پکڑ کے بیٹھ گئے ہو کہ اپنے سے کیا لینا دینا، نماز تو ہو ہی رہی ہے، روزہ تو ہو ہی رہا ہے، مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی ہیں، پھر کاہے کے لیے مخالفت کریں؟ امام کا خطبہ منا اٹھا کے دیکھ لیجئے، حقیقت میں یہی جملے ہیں۔ اور جب امام قیام کے لیے کہتے تو لوگ یہی کہتے تھے، کیونکہ حاکم شام اس مکاری اور عیاری اور چال بازی اور دھوکے دھڑی کی بنیاد پر اس نے اپنا مکر والا چہرہ آگے کیا تھا، اس نے فریب اور دھوکہ دھڑی والا چہرہ آگے کیا تھا کہ ہاں مسجدیں ماشاءاللہ خوب بھری ہوئی ہیں، نمازی ماشاءاللہ خوب ہیں، رمضان المبارک کی بڑی رونقیں ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تراویح ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے، قرآن کے دورے ہو رہے ہیں، حفظ قرآن کے مقابلے ہو رہے ہیں، حج ہو رہا ہے، بڑی پبلک آئی ہوئی حج کے موقع پہ، لیکن اسی کی آڑ میں اندر اندر دین کو کھوکھلا کرتا جا رہا تھا۔ اسی کی آڑ میں سنتیں ایک ایک کر کے ختم ہوتی جا رہی تھی، بدعتیں ایک ایک کر کے رائج ہوتی جا رہی تھی۔ اور حقیقت میں بدعت ایجاد کرنے والے اور سنت کو پامال کرنے والے کبھی بھی بے دینی کا چہرہ لے کے سامنے نہیں آتے ہیں، وہ دین کی آڑ ہی میں بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں، وہ مذہب کی آڑ لے کر ہی بدعت ایجاد کرتے ہیں۔ لہذا حقیقت میں امام حسین نے ان بدعتوں کے خلاف اور ان سنتوں کو جو پامال کیا گیا تھا، جن کو چھوڑا گیا تھا، اس کے سلسلے میں امام حسین نے آواز اٹھائی۔ اور امام حسن جس وقت مدینے واپس آئے، کیونکہ مدائن سے واپس آنے کے بعد اس طریقے کے حالات ہی نہیں تھے کہ امام زیادہ کوفے میں رکتے، لہذا آپ کوفے سے مدینے چلے آئے۔ سن 40 ہجری سے لے کے سن 50 ہجری تک امام حسن مدینے میں رہے ہیں، لیکن حاکم شام اپنے لیے بہرحال ایک چیلنج اور ایک خطرہ سمجھ رہا تھا امام حسن کو، اور اسی بنیاد پر اس نے خود آپ کے گھر ہی کو ذریعہ بنایا، آپ کے گھر کی ایک فرد ہی کو ذریعہ بنایا، تاکہ آنچ اس کے اوپر نہ آئے، الزام اس کے اوپر نہ آئے، اور اس کے ذریعے سے امام حسن کو زہر دلوایا گیا۔ اور حقیقت میں شہادت تو اس گھرانے کی میراث ہے۔ خود شیعہ اور سنی دونوں معتبر روایتیں ہیں کہ صرف امام حسن ہی نہیں بلکہ خود رسول اللہ کو بھی زہر دیا گیا ہے، اور جس زہر کے نتیجے میں ہاں یہ ہے کہ فوراً اس کا اثر نہیں ہوا، بلکہ جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں سلو پوائزن، سلو پوائزن، اور وہ زہر ایک مدت کے بعد جس نے اثر کیا، اور اس اثر کے نتیجے میں پیغمبر ختم مرتبت دنیا سے رخصت ہوئے۔
جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے، جناب فاطمہ کا بیان کہ رسول اللہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جناب فاطمہ تشریف فرما ہے اور رسول اللہ کا سر جناب فاطمہ کے زانو پر تھا، باپ کا سر بیٹی کے زانو کے اوپر، اور رسول اللہ کبھی آنکھ کھولتے تھے کبھی بند کر لیتے تھے۔ اسی درمیان دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا، فضہ دروازے پہ آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ یہ وقت ملاقات نہیں ہے، آپ واپس جائیے۔ آنے والا چلا گیا، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ پھر ایک مرتبہ وہ دروازے پہ آیا اور آنے کے بعد پھر اجازت چاہیے اور رسول اللہ سے ملاقات۔ پھر فضہ دروازے پہ آئیں، یہ وقت ملاقات نہیں ہے، چلے جاؤ۔ رسول اللہ آرام فرما ہے، آرام کر رہے ہیں۔ پھر آنے والا چلا گیا، کہتے ہیں اب جو تیسری مرتبہ آیا ہے تو آواز اتنی محیط تھی کہ آواز سن کے جناب فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ آنسو رخسار پیغمبر پر گرے۔ جیسے ہی رخسار پیغمبر پر گرے، بس ایک مرتبہ پیغمبر نے آنکھ کھولی، بیٹی میری حیات میں، میری زندگی میں تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ کہا بابا دروازے پہ کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اور میں بار بار منع کر رہی ہوں لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے، یہ تیرے گھر کا شرف ہے، ورنہ آنے والا کسی در پہ اجازت نہیں لیتا۔ بیٹی یہ کوئی اور نہیں، یہ ملک الموت ہے، اجازت دے دو۔ جناب فاطمہ نے آنکھوں کو بند کیا، پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے۔ پیغمبر کیا دنیا سے رخصت ہوئے کہ جیسے مصائب کا پہاڑ اہل بیت پہ ٹوٹ پڑا ہو۔ پورا مدینہ مسلمان، پورا عرب مسلمان، لیکن اللہ اکبر زہرا کو کوئی تعزیت دینے کے لیے نہیں آیا، فاطمہ کی خدمت میں کوئی پرسہ پیش کرنے کے لیے نہیں آیا۔ فاطمہ تمہارا بابا دنیا سے رخصت ہوا ہے، دیکھو اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا، پورا مدینہ تمہارے ساتھ ہے، ہم سارے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے سے کوئی ایک بھی زہرا کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے نہیں آیا۔ تسلی اور دلاسا تو دور کی بات، آئے بھی ہیں تو تسلی دینے کے لیے نہیں بلکہ دروازہ چڑھانے کے لیے آئے ہیں، آئے بھی ہیں تو گھر گرانے کے لیے آئے ہیں، آئے بھی ہیں تو محسن کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں، آئے بھی ہیں تو زہرا کا پہلو شکستہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آئے بھی ہیں تو علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی وہ سارے مصائب تھے کہ جن مصائب کو یاد کر کے بی بی کی زبان پر مرثیہ آتا تھا، صبت علیہ مصائب اللہ۔ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑتے تو دن رات میں بدل جاتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو جہاں سن 11 ہجری میں آج رسول اللہ کا جنازہ اس گھر سے برآمد ہوا ہے، وہیں سن 50 ہجری میں آپ کے نواسے امام حسن کا جنازہ، اور جس وقت امام حسن کا جنازہ اٹھا ہے امام حسین نے چاہا کہ بھائی کو بھائی نانا کے پہلو میں دفن کر دیں۔ کیا غلط بات تھی اگر نواسا نانا کے پہلو میں دفن ہو جاتا، لیکن کہتے جیسے ادھر سے جنازہ چلا ادھر سے تیر چلے اور 7 تیر امام کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ عزادارو جناب عباس جیسے افراد جو امام کے اسی جنازے میں ساتھ تھے، ایک مرتبہ قبضے پہ ہاتھ پہنچا، تلوار کو کھینچا، امام آگے بڑھے، فوراً عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ بھیا بھائی کی وصیت تھی کہ دیکھو مسلمان، اگر نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دے دیکھو جنگ نہ کرنا، بلکہ تم آ کے مجھے میری ماں کے پہلو میں دفن کر دینا، جنت البقیع میں آ جانا۔ عزادارو میرا دل چاہتا ہے کہ مولا امام حسن کی خدمت میں کروں، آقا آپ کے صرف جنازے پہ تیر تھے، لیکن آئیے کربلا کے میدان میں، ارے حسین کے جنازے پہ تیر نہیں ہے بلکہ خود جنازہ تیروں کے اوپر ہے۔ عزادارو یہی تو وجہ ہے کہ امام زمانہ نے جب زیارت پڑھی ہے تو آواز دی سلام اس پر
کہ جس کا جسم نہ زمین پر تھا نہ زمین پر بلکہ تیروں کے اوپر معلق تھا. اب جو شبر آگے بڑھا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر. اب جو گستاخی کی زمین کانپ گئی، آسمان ہل گیا، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا. بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، گناہوں کو معاف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار فرما. بار الہ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اور مرجع عظیم الشان آغا سیستانی کو طول عمر عطا فرما. ہر قسم کے اشرار کے شر سے ہمارے ان علماء اور مراجع کی حفاظت فرما. بار الہ جو مومن مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. معبود، روضہ رسول اور اس جنت البقیع کی مظلومیت حقیقت میں اور غربت آج دیکھی نہیں جاتی. معبود، جلد سے جلد اس روضہ رسول کو ان سعودی چنگل سے آزادی اور جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. بار الہ ان ملونوں کو جنہوں نے ان روضوں کو مسمار کیا ہے اور آج قبر رسول کی زیارت پر پابندی لگا رکھی ہے، معبود انہیں ذلیل و خوار فرما. بار الہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ